اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے دنوں کملی چینل کے اوپر مصروفیت کی وجہ سے جو روزانہ کی بنیاد پہ بیان اپلوڈ ہوتا ہے اس میں کچھ تعطل آ گیا، کچھ کمی آ گئی، ناگے ہونا شروع ہو گئے۔ تو لوگوں کا اصرار تھا کہ جو تلاش چینل پہ بیانات سنتے ہیں ان کے لیے تو بیان جو ہے وہ ہر روز اپلوڈ ہوتا ہے، پبلک ہوتا ہے، لیکن جو کملی چینل کے فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے لیے روزانہ بیان جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوتا۔ تو اب الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ تو نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ 5 چینل ہیں، 5 چینل کے اوپر یہ بیانات جو ہوتے ہیں یہاں پہ خانقاہ میں انہوں نے اپلوڈ ہونا ہوتا ہے۔ تو ہفتے میں 5 دن کام، بلکہ 5 دن اور 5 راتیں کام کرنے کے باوجود کانٹینٹ جو ہے شافیہ سوشل میڈیا کا وہ پورا نہیں ہوتا۔ حالانکہ جتنی بھی یہاں بات ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ ویڈیو یا بیان جو ہے وہ کملی چینل کے اوپر بھی اپلوڈ ہوتا رہے۔ پچھلے دنوں میں نے کملی چینل کے اوپر بھی، درد چینل کے اوپر بھی، تلاش چینل کے اوپر بھی لوگوں سے یہ گزارش کی کہ جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا امت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں یا جو میری فکر ہے، اگر تو آپ اس سے متفق ہیں تو اپنے علاقے میں کام کریں، اگر متفق نہیں ہیں تو بیانات کو سنتے رہیں اور میری فکر کے اوپر تحقیق کریں کہ میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں۔ اگر تحقیق آپ کی ثابت کر دیتی ہے کہ میں صحیح ہوں تو پھر میں نے کیا عرض کیا تھا کہ شافی بن کے اپنے علاقے میں کام کرو۔ تو اس کے لیے میں نے طریقہ بتایا تھا کہ آپ 10 گھروں کے اوپر تحقیق کریں کہ جنہوں نے بن مرشد کے، بن ہادی کے، شرائط کے بغیر وظائف کیے، ان کے ساتھ وظائف نے کیا کیا، اچھا کیا، برا کیا، ان کو نفع ہوا، نقصان ہوا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ایک طرف کر دو، اب آپ نے خود دیکھنا ہے اور ہمیں بتانا ہے۔ تو اب الحمدللہ تینوں چینل سے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے، کچھ بات آج اس کی بھی کریں گے۔ اور دوسرا میں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہمیں کملی چینل کے سننے والوں کو کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ تو الحمدللہ وہ لوگوں کا فیڈ بیک بھی اب آ رہا ہے، لوگ اپنے طور پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ امت جو ہے درود و سلام کے قریب ہے یا درود و سلام کی عادی ہے یا درود و سلام چھوڑ رہی ہے یا درود و سلام کو بھول گئی ہے۔ تو ہر کوئی اپنے زاویے سے اس کے اوپر بھی تحقیق کر رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں نئی نسل جو ہے، نوجوان جو ہیں یا بڑے عمر کے لوگ بھی جو ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے تو وہ خود تحقیق کریں۔ یہ کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے بتا دیا اور آپ نے اس کے اوپر اسی طرح عمل کر لیا یا میری بات کو آپ نے قبول کر لیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری بات کو رد کر دیں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میری کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ آپ کا احسان ہوگا، آپ ہمارے محسن ہوں گے کہ آپ نے ہماری اصلاح کر دی، جب میں آپ کو خود رستہ دے رہا ہوں۔ پھر میں نے یہ بات بھی کہی کہ بھائی ہم کوئی مدارس کے پڑھے ہوئے تنگ ذہن کے لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کی تعلیم بھی دی ہے، عصری تعلیم بھی دی ہے، دین کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو ہم تو امت کے اندر ریسرچ کا کام، تحقیق کا کام وہ چاہتے ہیں۔ تحقیق کے دروازے بند ہونے کا تو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارا روحانی طور پہ، دینی طور پہ بھی بیڑا غرق ہو گیا اور دنیاوی لحاظ سے بھی ہم سوئی سے لے کے جہاز تک یہود و نصارہ کے اپنے دشمنوں کے محتاج ہو گئے۔ تو ہم تو اب امت کو، نوجوان نسل کو اور جو جذبے والے لوگ ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ وہ تحقیق کریں۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے جو میں نے 32 سالوں میں دیکھا، جب وہ اپنی آنکھوں میں 10 دنوں میں دیکھ لیں گے تو پھر ان کو زمانے میں کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ پھر انشاءاللہ ڈٹ کے کام کریں گے۔ اب وہ آپ حضرات کام کریں گے تو میرے کہنے پہ کریں گے، کبھی آپ ڈماڈول ہو جائیں گے، کبھی آپ جذبے کے ساتھ کام کریں گے۔ تو اللہ والوں تحریکیں ایسے نہیں چلتی، کام ایسے نہیں ہوتے، انقلاب ایسے نہیں آتے، تبدیلی ایسے نہیں آتی۔
جب انقلاب لانا ہوتا ہے تو پھر ہر مجاہد کو ڈٹ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو ڈٹ کے کام آپ تبھی کریں گے جب آپ کا ایمان بنا ہوگا. تو ایمان آپ کا تبھی بنے گا جب آپ نے ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو مگر آنکھیں بند کر کے نہ چلو. یہ زمانہ، یہ دور، یہ وقت آنکھیں بند کرنے کا نہیں ہے، جاگتے رہنا. جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ جاگتے رہنا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اپنے علاقوں میں تحقیق کرو کہ جو ہم امت کو شعور دے رہے ہیں کیا یہ ایسے ہی ہے؟ اگر ایسے نہیں ہے تب بھی ہمیں بتاؤ، اگر ایسے ہی ہے تو ہمارے ساتھ مل کر کام کرو. اب جن لوگوں کو ہم نے یہ شعور دیا یا اپنی سوچ ان تک پہنچائی، اپنی آواز ان تک پہنچائی کہ یہ دور وظائف کا نہیں ہے، تقوی کا دور ختم ہو گیا، فتوے کا دور ختم ہو گیا، اب یہ دور قیامت تک یعنی سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک یہ سارے کا سارا فسق و فجور کا ہے. اس کے بعد 40 سال کا دور آئے گا جس کو گولڈن آپ کہیں گے، سنہری دور آئے گا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا. اس کے بعد پھر فسق و فجور ہے اور اتنا بڑھے گا کہ کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا اور وہی گھڑی قیامت کی ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں میں نے 2 فکروں میں آپ کو سمجھا دی ہیں کہ ہر آنے والا دور امت کے لیے ذوف کمزوری لے کر آ رہا ہے. تو آج وظائف نہیں ہم کر سکتے شرائط کے ساتھ تو کل کیسے کر لیں گے؟ تو اب جن لوگوں کو ہم نے یہ شعور، یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ محنت منتقل کی اور اللہ کی خاص کرم نوازی سے ان کو یہ بات شافی کی سمجھ آئی، انہوں نے وظائف سے توبہ کی، کملی چینل پہ آئے، درود و سلام پڑھنا شروع کیا، استغفار کرنا شروع کیا، ان کو کیا ملا آج یہ بیان ہے یا آج ہمارا یہ موضوع ہے. وہ آپ میری زبانی نہیں انہی کی زبانی سنیں گے. السلام علیکم حضرت صاحب، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں کہ مجھے درود پاک کی برکت سے کیا کیا ملا ہے. یعنی پہلا فیڈ بیک، پہلا فکرہ ہی ایسے ہے کہ سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے کہ کسی ایک کی بھی بگڑی بن گئی ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے. سننے والوں کے لیے بھی جنت ہے، یہاں آ کے کام کرنا اور یہاں آ کے سننے والوں کے لیے بھی جنت ہے کہ الحمدللہ ہم امت کو صحیح رستے پہ لے کر چل رہے ہیں. حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں مجھے درود پاک کی برکت سے کیا کیا ملا ہے. سالوں وظائف کر کر کے تھک گئی تھی، مر گئی تھی، ملا کچھ نہیں تھا. اب اس کو تھوڑا سا میں بدل دیتا ہوں. سالوں وظیفے کر کر کے مر گئی تھی، تھک گئی تھی، ملی کوئی شے نہیں تھی. میں ذرا اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. کہتی کہ ملا کچھ نہیں تھا. پھر درود پاک کا اجتماعی عمل شروع ہوا، میں اس میں شامل ہوئی. اللہ نے میرے گھر کے سارے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیا ہے. الحمدللہ سب یہ آپ کی دعائیں ہیں اور درود پاک کا معجزہ ہے کہ زندگی میں ایسا سکون حضرت صاحب ہو گیا ہے کہ جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. ہوں آؤ اب آؤ، ہم غلط کہتے ہیں کہ اس دور میں 5 کام ہیں، چھٹا نہیں آپ کر سکتے. 5 وقت کی نماز حسار کے ساتھ، درود پاک دن رات، ایک تسبیح استغفار کی، نظروں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش، صبح و شام جس وقت مل جائے، ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، خلاص. یہ دور وظائف کا نہیں ہے. نیویں تے پولے نکل جاؤ. وظائف کرو گے تو کتے پھنس گئے تو پھنسانے والے تو لاکھوں ہیں، آج رستہ دکھانے والا بھی ایک نہیں ہے، نکالنے والے تو بڑی دور کی بات ہے. آگے چل. مرشد پاک مجھے الحمدللہ درود پاک کے اجتماعی عمل سے بہت فائدہ ہوا ہے، سب سے بڑھ کے کہ یہ میری زبان پہ ہر وقت رہتا ہے، یعنی درود و سلام میری زبان پہ ہر وقت رہتا ہے. میری آنکھیں درود پاک پڑھتے ہوئے ہر پل روتی رہتی ہیں. اللہ نے کیفیات بھی عطا کر دیں، اللہ نے جذب اور وجدان بھی عطا کر دیا. سارے وظائف اب میں نے چھوڑ دیے ہیں، ہر پل میں نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتی رہتی ہوں. اللہ کے فضل و کرم، درود پاک کی برکت اور آپ کی دعاؤں سے دل کو جو سکون ملا ہے وہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم نے ہمیں مالی طور پہ بھی برکت عطا فرمائی ہے. یعنی جو قلبی سکون، اطمینان یا طمانینت ملی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دی ہیں الحمدللہ.
آگے جی حضرت صاحب، اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، آپ ہم جیسے لاکھوں دکھیوں کا سہارا بنے ہیں۔ درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل ہونے سے ہمارے گھر کے حالات ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ درود پاک کے بغیر اب سکون ہی نہیں ملتا۔ الحمدللہ ہم سب گھر والے درود پاک پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیوں کے کاروبار سیٹ ہو گئے ہیں، اور جہاں گھر میں ہر وقت بدتفاقی لڑائی جھگڑا رہتا تھا وہاں اتفاق آ گیا ہے۔ اب حضرت صاحب میری کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جس دعا میں آپ شامل نہ ہوں، آپ کی مہربانی ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کے تمام بزرگان کو بھی یاد رکھیں، اور ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جن کو ابھی تک شافی کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرحان صاحب نے پورے زور لگا کے اڈیاں چوک کے کہا کہ جنہوں نے شافی دی گل سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے مقدروں میں بھی جوتے لکھے ہوئے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ انہیں جوتے نہ پڑھیں۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو بھی یہ کہا ہے کہ ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، یہ نہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ جس رب نے آپ کے دل میں میری بات اتار دی ہے وہ ان کے دل میں بھی اتارنے کے پہ قادر ہے، اللہ ان کے دل میں بھی اتار دے گا انشاءاللہ، انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہماری بھلائی کس کام میں ہے۔ آگے ہے جی 4 نمبر، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے آپ نے مجھے اجتماعی درود پاک کے عمل میں شامل کیا۔ آپ کو اپنا مسئلہ میں نے واٹس اپ کیا، آپ نے رہنمائی فرمائی۔ حضرت صاحب ایسا کرم ہوا ہے کہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے کہ میں درود پاک کے اجتماعی عمل میں شریک ہوئی ہوں، دن رات میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، درود پاک کا فیض پا رہی ہوں، میرے تمام مسائل حل ہوتے مجھے محسوس ہو رہے ہیں، زندگی میں بہت سکون ہو گیا ہے، جتنا بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، یعنی ایک سے بڑھ کے الحمدللہ ایک ہے۔ آگے 6 نمبر ہے، مرشد کریم مجھے درود پاک سے بہت فائدہ ہوا ہے، الحمدللہ میری زندگی سکون میں آ گئی ہے، میرے وہ کام بھی ہو رہے ہیں جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اللہ میری غیبی مدد فرما رہا ہے۔ نام ہو کملی والے کا تو مدد نہ آئے، وسیلہ ہو میرے کملی والے کا تو مدد نہ آئے۔ ہم سارا دن کملی کملی کرتے کملے ہو گئے ہیں، امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ امت کہتے ہیں حضرت صاحب کملے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، ڈنگر ہو گئے ہیں۔ بھائی یہ سوچو کس کے پیار میں ہو گئے ہیں، کس کی محبت میں ہو گئے؟ ہم کملی والے کی محبت میں کملے ہو گئے ہیں، کملے تھی گئے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ساری امت کملی والے کے پیار میں کملی ہو جائے۔ جب کملی ہو جائے گی جیسے صحابہ کملے ہوئے تھے تو اللہ والوں سارے کام بہترین ہو جائیں گے، پھر ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، پانی نیچے گر رہا ہے، پانی لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، جس کو پانی کی بوندیں نہیں مل رہی، جس کو ملی ہیں وہ اس کے ہاتھوں سے لے کے اپنے چہرے پہ مل رہا ہے۔ یہ کملیاں والا کام نہیں تھی، اور کیڑا کام ہے؟ یہ عاشقوں والا کام نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہ شریعت کا کون سا مسئلہ ہے جو صحابہ ثابت کر رہے ہیں، یا اللہ کے نبی نے یہ تلقین کی تھی کہ میرے وضو کا پانی ہو یا میرا لعاب دہن ہو تو اس کو جو ہے یوں ہاتھوں پہ یا چہروں پہ برکت کر یہ مال لینا ہے؟ اللہ بولو یہ کام اسی وقت ہوتے ہیں جب بندہ کملا ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں دنیا میں کملے نہ ہو، دنیا کے لیے کملے نہ ہو، ان پیروں عاملوں کے پیچھے کملے نہ ہو، وظائف پڑھنے میں کملے نہ، کملے ہونا ہی ہے تو کملی والے کے پیار میں کملے ہوں، دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ ہمارا کملی چینل کا سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کا یا شافیہ سوشل میڈیا کا پیغام ہی یہ ہے کہ کملی والے سے پیار کرو۔ جب حضور سے پیار کرو گے اللہ تمہارے سے پیار کرے گا، تمہارے مسئلے انشاءاللہ یوں حل ہوں گے جیسے مسائل سرے سے تھے ہی نہیں۔ اگلا ہے 6 نمبر جی، السلام علیکم حضرت صاحب میں مقروض تھا، میرے لیے بہت پریشانی بنی ہوئی تھی، زندگی پریشانیوں میں گر گئی تھی، الحمدللہ آپ درود پاک کے اجتماعی عمل میں آپ سے درود پاک کے اجتماعی عمل کی اجازت ملی تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ نے رزق میں برکت ڈال دی، غیب سے ایسے اللہ حالات پیدا فرما رہا ہے کہ قرض کی واپسی میں آسانی ہو گئی ہے۔ اس عمل کی برکت سے میری طرح جانے کتنے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہوں گی۔ اللہ آپ کا حسن ظن قائم رکھے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس اجتماعی درود پاک کے عمل کو اور کملی چینل کو، شافیہ سوشل میڈیا کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ بنا
بنائے. اس لیے آپ حضرات سے ہم اپیل کرتے رہتے ہیں کہ خود بھی تمام چینل جو اشرافیہ سوشل میڈیا کے 5 چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور ان چینلز کو گھر گھر پہنچائیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے, اپنے محبوب کی کملی کے صدقے آپ کے اوپر کرم فرمایا ہے, تو اب آپ کے اوپر احسان ہے. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان چینلز کو ان گھروں تک پہنچاؤ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جو لاوارث ہیں, جو وظائف کی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں یا تعویذ دھاگے کی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں, یا وہ درود پاک سے استغفار سے غافل ہیں یا دین سے غافل ہیں. ان تک شافی کا پیغام پہنچاؤ تاکہ دیے سے دیا, چراغ سے چراغ, شمع سے شمع روشن ہو سکے ہیں. آگے ہے جی 7 نمبر حضرت صاحب, سارے وظائف تو اللہ رب العزت کا کلام ہی ہوتے ہیں, لیکن اجتماعی عمل میں شریک ہونے کے بعد, توجہ سے درود پاک پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. یعنی ان کا کہنا ہے, ذرا فکروں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وظائف پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا نام ہوتا ہے, وہ بھی اللہ ہی کا نام ہوتا ہے, لیکن درود پاک کے جو ہم اجتماعی عمل میں شامل ہوئے ہیں تو اب اس کے بعد ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ ہی کا نام ہوتا ہے. نام لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور نام لینے کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے اور نام لینے کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں. تو جو باقیہ وظائف ہیں ان کے ساتھ شرائط ہیں, درود پاک کے ساتھ صرف کرم ہی کرم ہے, کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی سختی والا معاملہ نہیں, جمال ہی جمال ہے. آگے ہے جی 8 نمبر حضرت صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے. خواتین کو دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. سچ بولوں تو غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے. آپ سے بات ہونے کے بعد جیسے آپ نے گائیڈ کیا, میں نے سارے اعمال بند کر کے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا. اللہ کے فضل و کرم اور درود پاک کے عمل کی برکت سے میری غیبت کی عادت ختم ہو چکی ہے. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بہن نے ایک خامی کی جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے, گناہ کا اعتراف کیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ نے ان کی اس ادا کے برکت سے اس خصلت کو, بری کو جو ہے ختم فرما دیا ہے. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے جس نے آپ کو وسیلہ بنا کے مجھے اس پر عمل پہ لگوایا. اب زندگی میں سکون ہی سکون ہے. ماشاءاللہ حضرت صاحب. آگے 9 نمبر ہے جی حضرت صاحب, السلام علیکم. جب سے درود پاک کا عمل آپ کی ہدایات کے مطابق پڑھنا شروع کیا ہے, پہلے تو پڑھنا بہت مشکل تھا, لیکن اب تمام معاملات میں بہت بہتری آنا شروع ہو چکی ہے. سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جھوٹے عاملوں سے جان چھوٹ گئی ہے, صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل چکا ہے. یہی روتا ہوں نا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بس اے شافیہ دا قدم رنجا ہونا سی, اب ہم نے قدم رنجا فرما لیا ہے. اب یہ اپنے مریدوں کو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال بے وقوف بنا لیں گے. اللہ ہمیں زندگی دے, ہمارے سننے والوں کو زندگی صحت دے, اور سال ایک بے وقوف بنا لیں گے. کتنا بنا لیں گے؟ اللہ والو, حق جو ہے یہ کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے, تو کسی دن کان سے ٹکرا کر دل سے ٹکرا گیا تو بس دل کی دنیا بدل جانی. پھر انہوں نے انہی لوگوں کی طرح ساری پیری مریدی ان کے منہ پہ مارنی یہ پڑی ہوئی ہے. اب لوگ بیانات سنتے ہیں, پھر ان کے ٹاؤٹ سوشل میڈیا پہ جو چینلز والے پیر ہیں, ان کے ٹاؤٹ جو سوشل میڈیا ان کا چلاتے ہیں, وہ ہمارے گروپس کے اندر شامل ہیں, ہمارے سبسکرائبرز کے اندر شامل ہیں, ہمارے فالوورز کے اندر شامل ہیں. وہ ہر ہماری بات کی ٹو رکھتے ہیں. ہم کیا کرنے والے ہیں, کس موضوع پہ بیان ہوگا, کیا پوسٹ لگ رہی ہے, کون سا نیا چینل آ رہا ہے, کون سی ہم نئی گدڑ سنگی لے کر آ رہے ہیں, کیا یا ہم اپنے چینلز کیسے چلا رہے ہیں, اتنے قلیل عرصے کے اندر ہم جو ہے وہ پاپولر کیسے ہو گئے. ہر بات کی ٹو رکھتے ہیں. پھر وہ اس کے مطابق اپنے پیروں کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. تسی بھی انج کرو جی شافی پہ کرتا ہے, تسی بھی انج کرو جی میں شافی پہ کرتا ہے. تو شافی تو بے عزت اس لیے کر رہا ہے کہ شافی نے لے کے نہیں کھایا ہوا, اور شافی نے کسی کو مس گائیڈ نہیں کیا ہوا, گمراہ نہیں کیا ہوا. تم کس منہ پہ میرے رجت کے بیانات یا میری فکر کے قائل ہو کے کس منہ سے ممبر پہ بیٹھو گے؟ سوال تو یہ ہے نا. تم تو کہتے رہتے ہو کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوتا, پڑھو, اور یہاں تک جھوٹ بولا,
ایک مرید ہیں, اس بیچارے نے ہمت کر کے لنکس بھیجے, وہ وہاں چل کے گیا, حضرت صاحب یہ باتیں ہیں ہمیں سمجھائیں. کہتے ہیں نہیں, ہمارے سلسلے میں رجعت نہیں ہوتی. یعنی اپنا مقام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی سے بھی بڑھ کے کر لیا کہ تیرے لیے قرآن کے اندر خاص رائت اتری, وہ قرآن کی آیت تو بتا کہ تو قرآن کی توہین کرے گا, غلط پڑھے گا, شرائط کے بغیر پڑھے گا, اس کو وظیفے کی کتاب بنا کے پڑھے گا, تیرے اوپر یا تیرے مریدوں کے اوپر قیامت تک کے لیے شرائط لاگو نہیں ہوں گی. اسی ستیلے رہ گئے ہیں, ہم ہی ستیلے ہیں, ہمارے پہ شرائط لاگو ہیں. ہمارے مرشد نے روزے بھی رکھوائے. میں نے کتنی بار بتایا کہ 12 سال روزے رکھے, 12 سال لنگر چلایا, پھر میں نے 12 سال مسلسل حج کیے, اور 17 سال پھر میں نے عمرے کیے کر کے سارا. پھر ہم مسند پہ بیٹھے ہیں اور پھر مخلوق خدا میں فیض جو وہ بانٹ رہے ہیں. یہ ساری شرائطیں میرے لیے ہی تھی, ان کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. یا جو ان کا مرید ہو جائے اس کے لیے کوئی شرط نہیں. ہاں میں بھول گیا, اصل میں کملہ تھی گیا نا. ان کے لیے شرط صرف یہی ہے, لفافہ لے گیا ہو تو لفافہ دے کے جاؤ. اصل میں بیان کر کر کے نا کملہ تھی گیا وہاں. ان کے لیے بھی شرط ہے, ہمارے لیے شرط تھی کہ اپنے آپ کو مارنا ہے. موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرنا ہے. ان کے لیے شرط کیا ہے, کروں لئی آؤ تو جاندی اردئی جاؤ, لفافہ لے گیا ہو تو جاندی اردے کے جاؤ. شرط ادھر بھی تھی. تو پھر جہاں جلوے ہوں گے وہاں حلوے نہیں ہوں گے. اللہ والوں پہ جہاں حلوے ہوں گے تو وہاں پھر جلوے شافی کے نہیں ہو سکتے. یہ ضدین ہیں, ایک دوسرے کی ضد ہے. جہاں بوندی والے لڈو ہوں گے, حلوہ پوریاں ہوں گی, تماشے ہوں گے, لنگر ہوگا, بوٹیاں چلیں گی, روٹیاں چلیں گی. اللہ والو جہاں یہ جلوے ہوں گے, ڈول بجن گے, قوالیاں ہون گیاں, نوٹ سٹن گے, وہاں اللہ نہیں ہوتا. وہاں اللہ نہیں ہوتا. جب اللہ ہی نہیں ہے تو جلوے کیسے؟ تو جہاں حلوے ہوں گے وہاں جلوے نہیں ہوں گے, اور جہاں جلوے ہوں گے وہاں صرف سادے چاول چنے والے ملیں گے, یا روٹی ملے گی دال کے ساتھ, سادہ پانی کھانا ہے تو کھاؤ, نہیں تو اپنے گھر جاؤ. ادھر یہ کڑوے کسیلا پروگرام ہوگا. کیوں؟ یہاں حلوے نہیں ہیں, یہاں میرے کملی والے کے جلوے ہیں, میرے رب کے جلوے ہیں, انوار و تجلیات کے. تو جہاں جلوے ہوں گے وہاں حلوے نہیں ہیں, وہاں روٹی پوری پوری ہوتی ہے, دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. تو جہاں پہ کڑا ہوں گے, بوندی والے لڈو ہوں گے, دیسی گھی کے پراٹھے ہوں گے, دیسی گندم کے ساتھ نہاری ہوگی. اللہ والو, اللہ دے بندہ لے, یہ میں سنا رہا ہوں, آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے. تو جو ہے میں سنا رہا ہوں, سننے والوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے. حضرت صاحب یہ کہاں بنتا ہے سب کچھ؟ بھائی بنتا ہے, ذرا سوشل میڈیا کھول کے دیکھو, پوسٹیں دیکھو, ہم بھی وہیں سے دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ بن رہا ہے. ہم یہاں سنا رہے ہیں, تم سن رہے ہو, تمہارے اندر ہلچل ہو رہی ہے. حضرت صاحب ایک دن چھٹی دو تو پھر نہ پائیے آپ کو ہو رہی. تو جو جہاں یہ پروگرام چلتا ہے اس کے آس پاس کے آبادی, ان پہ جو خوشبوئیں جاتی ہوں گی تو ان پہ کیا بیتی ہوگی؟ تو اللہ والو جہاں حلوے ہوں گے وہاں جلوے نہیں ہو سکتے. وہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی, میرے کملی والے کی نہ توجہ ہوگی, نہ تمانیت ہوگی, نہ سکون ہوگا, نہ ہدایت ہوگی, نہ ادب ہوگا. وہاں گمراہی ہوگی, اور بورڈ ہدایت کا لگا ہوگا لیکن ملے گی گمراہی. بورڈ کیا لگا ہوگا؟ قیوم زمان کا, فلانا شیخ تو فلانا شیخ, کتب غوث ابدال, پتہ نہیں کس کیا کیا بورڈ لگے ہوں گے, ہدایت کے ہادی کے بورڈ لگے ہوں گے. اور بٹ کیا رہا ہوگا؟ گمراہی. بٹ کیا رہا ہوگا؟ گمراہی. اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے. ہم آدھی پہ راضی ہیں, اللہ اپنے محبوب کے جلووں کا دیوانہ بنا کے رکھے. ہم آدھی پہ راضی ہیں الحمدللہ. حضرت صاحب جب سے دودھ پاک کا عمل آپ کی ہدایت کے مطابق پڑھنا شروع کی ہے, پہلے تو پڑھنا بہت مشکل تھا, لیکن اب تمام معاملات میں بہت بہتری آنا شروع ہو چکی ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جھوٹے عملوں سے جان چھوٹ گئی ہے, صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل گیا ہے. درود پاک جب سے پڑھنا شروع کی ہے میرے بچے سیدھے رستے پر آ گئے ہیں.
सीधे रास्ते पर आगे हैं। खुशी और दूध पाक की बरकत से मुझे रोना आता है, दिल में सुकून और रूहानियत महसूस होना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला आपकी 7 नस्लों को अजर अजीम अता फरमाए। आपके लिए हर नमाज में दिल से दुआएं निकलती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगला है जी 10 नंबर। लाखों लोग दुरूद पाक के इज्तिमाई अमल से अब तक नफ़ा उठा चुके हैं। ये उन्होंने अपने तरफ से लिखा हुआ है, ये मैं छोड़ देता हूँ। अगला है 11 नंबर। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, आपने एक सवाल छोड़ा था कि अपने इर्द गिर्द के 10 घरों को चेक करें कि वहाँ कितने लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों, करीबी रिश्तों के घरों को देखा है और पूछा कि रोज़ाना कितना दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो कोई कहता है 100 दफ़ा, कोई कहता है 500 दफ़ा। अफसोस ये है कि बहुत से घर ऐसे भी मिले, जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हमें दुरूद पाक पढ़ना याद ही नहीं रहता, हमें दुरूद पाक पढ़ना याद ही नहीं रहता। कुछ लोगों को दुरूद पाक पढ़ना याद नहीं रहता, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। और कुछ लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, उनका मदीने जाने का भी शौक़ है, अल्लाह उनके शौक़ को पूरा फरमाए। और जो गाफिल हैं अल्लाह उन्हें भी हदायत अता फरमाए। अब मैं सारी बात को समराइज़ कर देता हूँ, सम अप कर देता हूँ, उसको खुलासा आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब गम हद से बढ़ जाए मेरे पे दुरूद पढ़ो, जब बीमारियां तुम्हारी जान ना छोड़ें तो मुझ पे दुरूद पढ़ो, जब कर्जा तुम्हें जकड़ ले तो मेरे पे दुरूद पढ़ो, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तुम्हें कहीं से भी निकलने की राह ना मिले, मुझ पे दुरूद पढ़ो। ये तो सारे नफ़े दुनिया के होंगे। और ये 3-4 हदीस मुबारक का मफ़हूम भी मैंने आप हज़रात के सामने रख दिया। और लोगों ने जो भी नफ़े बताए हैं ये दुनिया के हवाले से हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, नुज़रतुल मजालिस के अंदर इस हदीस पाक को अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ौरी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया, नकल किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़िंदगी में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ता रहेगा, जब वो मरेगा तो अल्लाह अपनी सारी मखलूक को हुक्म देगा कि ये ज़िंदगी में मेरे कमली वाले पे दुरूद पढ़ता रहा है, अब तुम क़यामत तक के लिए इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहो, इसके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहो। अल्लाह जो दुरूद का कारी होगा मरने के बाद भी उसका ये मकाम है, मरने के बाद भी ये मकाम है। और जो मरने के बाद मकाम मिलेंगे, क्या क्या मकाम मिलेंगे, क्या क्या शानें होंगी, क्या क्या अज़मतें होंगी, क्या क्या मौजज़ात होंगे, वो मुख्तलिफ़ बयानात के अंदर कमली चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अपने ज़ौक़ को दुबाला करने के लिए उन बयानात को आप हज़रात सुनते रहें। और आखिरी बात यह है, वो तमाम हज़रात जो अभी दुरूद पाक के इज्तिमाई अमल में शामिल नहीं हुए, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इज्तिमाई अमल जो दुरूद पाक है उसमें शामिल हों। उसके बयानात, उसकी वीडियोज़ कमली चैनल पर पड़ी हैं, वहाँ से देख के वो बयान सुने। और जो व्हाट्सएप नंबर हैं ऑफिशियल्स, उस पर अपना नाम, तादाद, अपने शहर का नाम लिख के हमें भेज दें, हम अपने रिकॉर्ड में लिख लेंगे। और अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप तलाश चैनल पे आएँ, तलाश चैनल की कम्युनिटी के कमेंट्स जो हैं वो ओपन हैं, वहाँ आके आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और जितनी तादाद आप आसानी के साथ पढ़ेंगे वो आप पढ़ें। वक्त की कोई कैद नहीं है, दुरूद पाक की कोई कैद नहीं है, जोन सा सीगा मर्जी पढ़ें, जिस तरह मर्जी पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें। ख़वातीन के नपाकी के हवाले से भी, अयाम के हवाले से भी बयान कमली चैनल पे अपलोडेड है, वो ये मसला वहाँ से भी सुन सकते हैं। रोज़ाना कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारी बातों की आपको आज़ादी है। जो करना है आपने करना है। कमली चैनल मोहब्बत का चैनल है, मोहब्बत के साथ पढ़ें, प्यार के साथ पढ़ें, ताकि अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, हमारी आखिरत भी बना दे। और जो हज़रात पहले से ही दुरूद पाक के इज्तिमाई अमल में शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें उनको अता की हैं, जो फ़िज़्ज़ व बरक़ात उनको अता हुए हैं, हम उन पे उनको मुबारक देते हैं कि अल्लाह हम सबको इस अमल के ऊपर इस्तकामत अता फरमाए। और वो तमाम हज़रात जो कमली चैनल पर बयानात सुनते हैं और अभी तक उन्होंने अपना फ़ीडबैक हमें नहीं भेजा, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि करम हो रहा है तो उस करम में हमें भी शामिल करें। जो आपके ऊपर करम हुआ है वो हमारे से शेयर करें, ताकि हम उम्मत के साथ शेयर करें। तो जो तज़किरा है या मज़ाकरा है वो ईमान वालों को नफ़ा देता है, ताकि आपकी कहानियाँ, आपकी ज़ुबानी हम मखलूक खुदा को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को जब सुनाएंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा कि ये करम इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। ये लोग रज्जत से निकल सकते हैं तो मैं भी निकल सकता हूँ। ये उजड़े हुए दोबारा आबाद हो सकते हैं तो मैं भी आबाद हो सकता हूँ। तो आपके लिखे हुए 2 लफ्ज़, आपके लिखी हुई 2-4 सतरें
پتہ نہیں واللہ عالم کتنے لوگوں کے لیے حوصلے کا باعث بنے گی، یا کتنے لوگ اجڑے ہوئے لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کا باعث بنے گی، ذریعہ بنے گی۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو کملی چینل پہ ہمیں سنتے ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا کے کسی بھی چینل پہ ہمیں سنتے ہیں، وہ اپنے درد بھی ہمیں لکھ کے بھیجیں اور اپنے سکھ بھی ہمیں لکھ کے بھیجیں۔ درد کہاں سے ملا، سکھ کہاں سے ملا، یہ بھی لکھ کے بھیجیں۔ درد ملنے کی وجہ کیا تھی، سکھ ملنے کا وجہ کیا تھی، ذریعہ کیا تھا، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ہمیں لکھ کے بھیجیں۔ اور یہ تسلی رکھیں کہ شافیہ سوشل میڈیا کی یہ پالیسی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم کسی کا نام بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نہیں لیتے، تو اس لیے آپ پرائیویسی کے حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں راز ہے اور یہ آپ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ امانت ہمارے پاس موجود رہے گی۔ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور کملی والے پہ درود دن رات پڑھتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ساری امت کو بھی محبت کے ساتھ کملی والے پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پریشانیوں مصیبتوں میں ہیں اللہ ہمارے لیے عافیت کے خیر کے راستے نکالے۔ جن کو اللہ نے اجڑوں کو آباد کیا ہے اللہ ان کو مزید سکھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ جو دکھی ہیں ابھی تک اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو تمنائیں آرزویں لے کے اور دل میں مقصد لے کے درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، سلسلہ عالیہ قادری شفیع کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کی توقع سے زیادہ بھی ان کی جولیوں کو بھر دے۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔